بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 20 مئی 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم خبریں، اپڈیٹس، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں۔ سب سے پہلے میں اپڈیٹ شامل کروں گا کہ اوکے ٹھیک ہے، مگر 18 سال سے کم کے بچوں کو نہیں دینا۔ سگریٹ اور تمباکو مصنوعات سپر مارکیٹس میں بھی فروخت ہوں گی۔ سعودی وزارت بلدیات نے تمباکو کی روایتی اور الیکٹرانک مصنوعات کی سپر مارکیٹس اور بقالوں میں فروخت کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سپر اور ہائپر مارکیٹس میں سگریٹ اور حقے کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اب وزارت بلدیات کی جانب سے مشروط پابندی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تمباکو کی مصنوعات 18 برس سے کم عمر کو فروخت نہ کی جائیں۔ مطلب کہ 18 سال سے اوپر والے اگر اسے استعمال کریں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ روایتی اور الیکٹرانک سگریٹ یا ڈیجیٹل حقہ اب ہائپر اور سپر مارکیٹس کے علاوہ عام کریانہ سٹورز یعنی بقالوں میں بھی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت بلدیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ناجائز منافع خوروں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو پابندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض علاقوں میں مہنگے داموں اور غیر معیاری تمباکو کی مصنوعات فروخت کیا کرتے تھے۔ تمباکو کی مصنوعات کی فروخت کے لیے دکاندار یا سپر مارکیٹ کے لیے لازم ہے کہ وہ مقررہ قواعد کے مطابق مصنوعات فروخت کریں، جس کے لیے دکانوں میں مخصوص بند الماری ہو۔ تمباکو کی مصنوعات 18 برس سے کم عمر کو فروخت نہ کی جائیں اور نہ ہی دکانوں میں سگریٹ نوشی کی جانب راغب کرنے والے اشتہارات چسپاں کیے جائیں۔ واضح رہے، مملکت کے بعض شہروں میں سگریٹ کی فروخت پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے بعض منافع خور افراد غیر قانونی طور پر چھپ کر مہنگے داموں سگریٹ فروخت کرتے تھے۔ ریاض میں قدیم درخت کو بچانے کی مہم۔ سعودی عرب میں شجرکاری اور تحفظ ماحولیات کا شعور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی ہو رہی ہے، عوامی حلقے اس میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینے لگے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں ایک قدیم درخت نئے سیکٹر کو بسانے کے لیے بلڈوزر کی زد میں آتے آتے رہ گیا۔ درخت کو ہٹائے جانے کی خبر جیسے ہی تحفظ ماحولیات کی تنظیموں کو ملی، انہوں نے قدیم درخت کی محفوظ منتقلی کی مہم شروع کر دی۔ سعودی نیوز چینل الاخباریہ نے درخت کے تحفظ اور اسے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے چلائی جانے والی مہم پر خصوصی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کئی سرکاری اداروں نے قدیم درخت کو اس کی اصل جگہ سے محفوظ جگہ منتقل کرنے میں حصہ لیا۔ درخت کو کنگ سلمان روڈ پر منتقل کرنے میں درختوں کی منتقلی کے ماہرین نے حصہ لیا۔ یہ کام 24 گھنٹے میں انجام دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت ماحولیات ریاض کے فادق تفریح گاہ میں 50,000 نئے درخت لگانے کی مہم چلائے ہوئے ہے۔ پانی کا بل کیسے کم کریں؟ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کے چیئرمین انجینئر محمد نے کہا ہے کہ زیر زمین آبی ذخائر کے تحفظ اور پانی کی لاگت کم کرنے کا واحد حل کفایت شاری ہے۔ تمام صارفین پانی کو انمول نعمت سمجھ کر استعمال کریں۔ اخبار 24 کے مطابق انجینئر محمد نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ سعودی حکومت 1 مکعب میٹر پانی پر جو شہری کو اس کے گھر پر آسانی سے مل رہا ہے 10 ریال خرچ کر رہی ہے، جبکہ شہری 1 مکعب میٹر پانی پر آنے والی لاگت کا صرف 25% بل کے طور پر ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب پانی کے فی کس استعمال میں امریکہ اور کینیڈا کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ اگر مقامی شہریوں نے پانی خرچ کرنے کا اپنا طریقہ تبدیل نہ کیا اور اسی طرح حد سے زیادہ پانی خرچ کرتے رہے تو آئندہ ایام میں پانی کا بل بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ ہمیشہ زیادہ ہی آئے گا، جبکہ حکومت کو پانی تیار کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے مسلسل بھاری سرمایہ لگانا رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے پیٹرول اور گیس خرچ ہوتی ہے۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ قومی تبدیلی پروگرام 2020 اور سعودی ویژن 2030 کے اہداف پورے کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو بھی سمجھائیں اور گھر والوں میں بھی پانی کے حوالے سے کفایت شاری کا شعور بیدار کریں۔ 10 سے 20% تک کا پانی کم خرچ کریں۔ ایسا کرنے سے تو پانی کا بل کم ہوگا اور زیادہ بل کی شکایت نہیں ہوگی۔ فرجت اسکیم کے تحت 3,000 سے زائد قیدیوں کی رہائی۔ سعودی عرب میں مالی جرائم میں گرفتار قیدیوں کی رہائی کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے شروع کی جانے والی اسکیم فرجت کے تحت 1 برس کے دوران 136 ملین ریال ادا کیے گئے، جن سے 3,281 افراد مستفید ہوئے ہیں۔ ادارہ جیل خانہ جات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال رمضان میں 691 افراد کے ذمہ 55 ملین ریال کی ادائیگی کی گئی ہے۔
سعودی خبر سائیں ایجنسی SPA کا ترجمان جیل خانہ جات کے حوالے سے کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ برس مالی مقدمات میں قید افراد کی رہائی کے لیے خصوصی تعاون مہم فرجت لانچ کی گئی تھی۔ مہم کا مقصد ایسے سعودی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی ممکن بنانا ہے جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی قیدی کی رہائی کے لیے مکمل رقم اس کا کچھ حصہ جمع کرا سکتا ہے۔ فرجت اسکیم میں لاگ ان کرنے کے بعد قیدیوں کے براؤز میں وہ قیدیوں کے بارے میں تفصیلات درج ہوتی ہیں جن میں ان کے ذمہ واجب رقم اور ان کی شہریت درج ہوتی ہے، جبکہ شناخت کو راز میں رکھا جاتا ہے۔ مہم کو شروع کیے 1 برس کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اس دوران اب تک 3281 قیدیوں پر عائد 136 ملین ریال اس مہم کے ذریعے لوگوں نے ارسال کیے۔ ماشاءاللہ ایک اچھا اقدام ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ الریت کمشنری میں سالہ باری کے خوبصورت مناظر۔ سعودی عرب کی الریت کمشنری میں بارش کے ساتھ سالہ باری کی وجہ سے ہونے والے خوبصورت مناظر نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ سالہ باری کے بعد ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ الاسود پہاڑ نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ ویب نیوز سبق نے الریت کمشنری کے معروف پہاڑی سلسلے الاسود کے مختلف مقامات کی عکس بندی کی ہے جہاں قدرت کے حسین نظارے بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے الریت کمشنری ویسے ہی غیر معمولی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس پر ہونے والے سالہ باری کے بعد مناظر اور بھی زیادہ خوشنما ہو گئے۔ الاسود پہاڑی سلسلہ معروف وادی لجب میں ہے جو 1800 میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ علاقہ ہمہ وقت بادلوں میں گھیرا رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر اوقات اہل علاقہ بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہری دفاع کی جانب سے جازان ریجن میں مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان دنوں موسم غیر متوقع رہے گا، خاص کر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے خصوصی احتیاط برتیں۔ ریاض کے سپر سٹور میں ڈکیتی ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر نے سعودی خبر سائیں ایجنسی SPA کو بتایا کہ ملزم سعودی ہے جس کی عمر 40 برس کے قریب ہے۔ کرنل نے مزید کہا کہ ریاض کے علاقے میں واقع 2 سپر سٹورز میں ڈکیتی کی وارداتوں کی رپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی تھی۔ جائے وقوع سے حاصل ہونے والی ابتدائی معلومات میں ملزم نے چاقو دکھا کر سپر مارکیٹس میں ڈکیتی کی واردات کی جہاں سے وہ 10,000 ریال کے قریب نقدی اور مختلف سامان چھین کر فرار ہو گیا تھا۔ موسمی انفلوئنزا ویکسین سے کرونا کیا لگ سکتا ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العلی نے کہا ہے کہ موسمی انفلوئنزا ویکسین سے کرونا وائرس لگنے کا کوئی امکان نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق العبد العلی نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ ان دنوں سعودی عرب میں ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے۔ افواہ یہ ہے کہ موسمی انفلوئنزا ویکسین لینے سے کرونا وائرس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس افواہ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ کسی سائنٹیفک جائزے پر مبنی نہیں اور یہ من گھڑت کہانی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی انفلوئنزا سے بچنے کے لیے ہر موسم کے شروع میں موسمی انفلوئنزا ویکسین ضرور لیں۔ یاد رکھیں کہ موسمی انفلوئنزا سے مزاحمتی نظام متاثر ہوتا ہے۔ العبد العلی نے مزید بتایا کہ موسمی انفلوئنزا ویکسین لینے والوں کا مزاحمتی نظام محفوظ ہو جاتا ہے، وائرس لگنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کا مزاحمتی نظام مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موسمی ویکسین لینے سے کرونا وائرس لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، غلط ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اس قسم کی باتوں پر کان نہ دھرا جائے اور صحت معلومات وزارت صحت کے سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کی جائیں۔ دریں اثنا ڈاکٹر محمد العبد العلی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کھانے سے نہیں بلکہ نظام تنفس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ترجمان صحت کا مزید کہنا تھا کہ خوراک براہ راست انسانی معدے میں پہنچتی ہے جبکہ کرونا وائرس کا جراثیم نظام تنفس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سبق نیوز نے ترجمان صحت کے حوالے سے بتایا کہ سائنسی تحقیق میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کرونا وائرس ہاتھوں کے ذریعے انسان کے نظام تنفس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے ماہرین بار بار ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنے کا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد العبد العلی کا مزید کہنا تھا کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء مثلا سبزی یا پھل پر کرونا وائرس کا جراثیم کسی انسان کے ذریعے منتقل ہو گیا ہو، اور جب دوسرا اسے ہاتھ لگائے تو وہ ہاتھوں کے ذریعے دوسرے انسان میں اسی صورت میں منتقل ہو سکتا ہے جب متاثرہ شخص ہاتھ دھوئے بغیر ناک، کان یا منہ میں ہاتھ لگاتا ہے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ صابن یا جراثیم کش محلول سے ہاتھوں کو مسلسل صاف کرتے رہیں، گھر سے باہر جائیں تو طبی ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی 20 مئی 2020 بروز بدھ کی کچھ اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔